آج کا یہ پروگرام الفاروق آرگنائزیشن کے تحت جو مسابقہ منعقد ہوا اور جو آن لائن پروگرامز ہوئے، علماء کے مختلف موضوعات پر بیان ہوئے، اور پھر اس کی روشنی میں جو مسابقہ ہوا اس کے انعامات کی تقسیم کے موقع پر آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا۔ آپ نے ابھی مختلف علماء کے تاثرات سماعت کیے۔ مجھے آج کچھ خطاب کے لیے حکم ملا ہے، وقت بہت مختصر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم عالمی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی جن حالات سے دوچار ہیں، ذلت و رسوائی کی جس کیفیت میں ہم سب مبتلا ہیں، حالات یہ ہے کہ ہماری قوم پر ہونے والے کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی جرم ہے۔ کل تک جو جماعتیں، جو افراد فرقہ پرست نہیں مانے جاتے تھے، سیکولر مانے جاتے تھے، وہ لوگ اور وہ جماعتیں اور وہ افراد بھی آپ کے حق میں بولنے کو تیار نہیں ہیں۔ شرعی نقطۂ نظر سے، کتاب و سنت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن حکیم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک اصول بیان کیا ہے، انسانی تاریخ کا ایک اصول بیان کیا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے، اس کے چین اور سکون کو پریشانی میں، اس کی عزت و سربلندی کو ذلت و رسوائی میں تب تک نہیں بدلتا ہے حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم اپنے کرتوتوں کو نہ بدل لے، اپنے عقیدے کو نہ بدل لے، اپنے عمل کو نہ بدل لے۔ قوموں کے اوپر اگر زوال آیا ہے، قومیں اگر ٹوٹی اور بکھری ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کے اخلاق میں بھی زوال آیا ہے، ان کے عقیدے میں کمزوری آئی، ان کے عمل اور ان کے ایمان میں کمزوری آئی ہے، تبھی یہ معاملہ ہوا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے۔ قرآن ہمیں ایک اور چیز بتاتا ہے، دنیا میں انسان عزت چاہتا ہے، مسلمان بھی عزت چاہتا ہے۔ بھئی ہمیں کیا چاہیے؟ ہم عزت و سربلندی کے ساتھ رہیں جہاں بھی رہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ عزت کا مالک اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے۔ جب تک وہ نہیں چاہے گا آپ کو عزت نہیں مل سکتی۔ اگر آپ عزت چاہتے ہیں، اس اللہ سے لو لگائیے، اس سے تعلق جوڑیے، اس کے دین سے تعلق جوڑیے۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے، کننا اذل قوم، ہم دنیا میں سب سے ذلیل قوم تھے، فاعزنا اللہ بالاسلام، اور اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اور جب اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کے ذریعے ہم عزت تلاش کریں گے، ہم پھر سے ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ حضرت عمر کا جملہ ہے، بہت دور اندیش انسان تھے حضرت عمر۔ تو یہ پہلا کام ہمیں کرنا ہے، عزت چاہیے، سماج کے اندر سرفرازی چاہیے، اللہ سے تعلق مضبوط کیجیے۔ دوسری چیز، ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز بخشا کہ ہمارے پاس توحید ہے۔ دنیا کے کروڑوں انسانوں میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو دین توحید سے نوازا ہے۔ ہمارا سر جھکتا ہے تو رب واحد کے آگے جھکتا ہے، کسی جانور کے آگے نہیں، کسی ندی کے آگے نہیں، کسی پتھر کی مورت کے آگے نہیں، کسی قبر اور مزار کے آگے نہیں، ہم ایک اللہ کے آگے جھکنے والی قوم۔
یہ ہمارا امتیاز ہے اور یہی ہماری پونجی اور ہمارا سرمایہ بھی ہے میرے بھائی۔ اس توحید کی حفاظت کیجئے، اس ایمان کی حفاظت کیجئے۔ اگر یہ ایمان کہیں پر چند ٹکوں کے بدلے اگر بک رہا ہے، چاہے وہ نوجوان لڑکوں کے ذریعے چاہے وہ نوجوان لڑکیوں کے ذریعے، اگر اس ایمان کو چھوڑ کر، اس دین کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اپنایا جا رہا ہے، تو یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ ہم غریبوں کے پاس ہے کیا میرے بھائی؟ ایمان کے سوا کیا ہے ہمارے پاس؟ اور قیامت کے دن یہی ایمان ہمارے کام آئے گا۔ دنیا میں کچھ ہو نہ ہو، اللہ کے اگر ایمان لے کے گئے تو کامیاب ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جائیں، اللہ زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کرے گا، ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گا۔ جہنم سے بچنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا ہے، تو ایمان ضروری ہے میرے بھائی۔ اس ایمان کی حفاظت کیجئے، اس توحید کی حفاظت کیجئے۔ وہ دی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ آج دیکھ لیجئے آپ، ہماری قوم کے اندر کتنے شرکیہ مظاہر، پورے ملک میں آپ دیکھ لیجئے کتنے شرک کے مظاہر پائے جائیں۔ ہم شرک کر کے اللہ کی مدد کے طالب ہیں، اللہ کے برابر اللہ کے بندوں کو ٹھہرا کر، توحید کو ذلیل کر کے اور شرک کر کے ہم یہ امید کریں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ معاف کیجئے گا میرے بھائی، اللہ نے ہماری مدد کا وعدہ توحید کی شرط پر کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ سورہ نور کے اندر اللہ نے فرمایا، ہم تمہیں زمین میں خلیفہ بھی بنائیں گے، ہم تمہارے دین کو سربلند بھی کریں گے، ہم تمہیں امن اور چین بھی دیں گے۔ شرط کیا ہے؟ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اللہ بڑا غیرت والا ہے۔ آپ گوارا کرتے ہیں مکان آپ کا مالک کوئی اور بن جائے، بیوی آپ کی شوہر کسی اور کو مان لے؟ آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی، آپ تو بندے ہیں، اللہ تو خالق ہے، اللہ تو رب ہے۔ اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں۔ اللہ کی دھرتی پہ رہ کے، اللہ کی آکسیجن میں سانس لے کے، اللہ کا دیا رزق کھا کے، اللہ کی ہواؤں میں پل کے انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ دنیا میں تو اللہ اپنی رحمت دکھاتا ہے، اس کو بھی بارش دے رہا ہے، اس کو بھی روزی دے رہا ہے، اس کو بھی پیسہ دے رہا ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور کام ہمیں کرنا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ یہ الفاروق آرگنائزیشن ہے یا اور بھی تنظیمیں ہیں اور بھی جو دینی ادارے ہیں، ہمیں تعلیم حاصل کرنا ہے۔ ابھی ایک ویڈیو میرے اوپر کسی نے واٹس ایپ پر بھیجا، غالباً ہمارے پڑوسی ملک کا ویڈیو تھا۔ کسی یوٹیوبر نے کسی ایسے چلتے پھرتے ایک مسلمان نوجوان سے پوچھا کہ 5 نبیوں کے نام بتائیے، نہیں بتا پایا وہ۔ پھر پوچھا اچھا 5 صحابیوں کے نام بتائیے، تو اس نے پڑوسی ملک کے ایک مشہور خطیب کا نام دیا، طارق جمیل صاحب۔ بولے طارق جمیل صاحب صحابی ہیں؟ یہ دین کے علم کا حال ہے ایک کامن مین کا، یہ دین کے علم کا حال ہے ہماری نوجوان نسل کا، ہماری لڑکیوں کا۔ تو جن کو دین کا علم ملا نہیں، جنہوں نے دین سیکھا نہیں، ہم نے ان کو سکھایا نہیں، اب ان کو کسی نے ٹریپ بنا کر کے، جال بنا کر کے، سازش بنا کر کے اگر اپنے فتنے کا شکار بنا لیا تو کون سی حیرت کی بات ہے میرے بھائی؟ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ کمزور بنیادوں پر کھڑی ہونے والی عمارت کتنے دن تک خیر منائے گی؟ عمارت کو مضبوط کرنا پڑے گا میرے بھائی۔ یہ مئو کا شہر ہے،
الحمدللہ علماء کا شہر ہے، مدارس کا شہر ہے، مگر ہمیں اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ مدارس میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں، جو علم حاصل کر رہے ہیں، ان کے علاوہ باقی لوگوں کا کیا حال ہے، ان تک دین پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے؟ ہماری خواتین مسجدوں سے جڑی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بعض ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو پالیٹکس کے بڑے ماہر ہیں، بیٹھ جائیں گے سیاست کی پوری ABCD سن لیجیے آپ ان سے، پچھلے الیکشن میں کیا ہوا پورا ڈاٹا لے لیجیے، آنے والے الیکشن میں کیا ہوگا پورا ریکارڈ، پورا ڈاٹا سن لیجیے ان سے، مگر ان سے 2 رکعت نماز پڑھنے کو بول دیجیے، نہیں پڑھ پائیں گے۔ ان طریقہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا شعور نہیں ہے۔ امام مسافر ہے، امام نے 2 رکعت نماز پر سلام پھیر دیا، اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ باقی 2 رکعت اس کو پوری کرنی ہے، وہ امام کے ساتھ سلام پھیر دے گا، اتنی بھی تمیز نہیں ہے اس کو، کبھی سیکھا نہیں، کبھی جانا نہیں۔ اللہ قرآن میں ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ دنیا کی تو بڑی نالج ہے تمہارے پاس، لیکن آخرت کے معاملے میں بالکل زیرو ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسن بصری کا ایک قول نقل کیا ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ دینار کو اپنی انگلی کے ناخن پہ رکھ کے دینار کا وزن بتا دیں گے۔ دینار بولتے سونے کے سکے کو، سونے کے سکے کو اپنے ناخن پہ رکھ کے وزن بتا دیں گے، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کی تمیز نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ کپڑے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، کپڑا ہاتھ میں، ساڑی کے کپڑے کے کاروبار میں جو لوگ جڑے ہیں، وہ کپڑا ٹچ کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ کون سا دھاگا ہے، کون سی تانی ہے، کون سا بانا ہے، اصلی ہے، نقلی ہے، پورا ڈاٹا بتا دیں گے۔ اپنے کاروبار کی بڑی نالج، اپنی دنیا کی بڑی نالج ہے، اور دنیا کی نالج نہ ہو تو لوگ برا بھلا کہتے رہے تجھ کو یہ نہیں پتا۔ دین کی نالج نہیں ہے اور ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں۔ اور یاد رکھو، ہمارے بچے کانوینٹ اسکول میں جا رہے ہیں، وہاں دین نہیں سیکھ رہے ہیں۔ ہماری بچیاں MA کر رہی ہیں، BA کر رہی ہیں، ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں، وہاں دین نہیں مل رہا ہے۔ اب دین کیسے ملے گا، اس پر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مئو کے حالات دیکھ کر واللہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ دعوتی کام سارا ٹھپ پڑا ہے، پروگرام آپ کرا نہیں سکتے، جلسے کرا نہیں سکتے، اپنی ہی صفوں میں منافق بیٹھے، آپ کوئی پروگرام کرائیں، پرمیشن لے کے بھی کرائیں، تھانے پر آپ کے خلاف FIR، تھانے پر آپ کے خلاف شکایت پہنچ جائے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان باتوں کی خبر نہیں ہے، ہم ان باتوں پر نظر ہماری نہیں ہے؟ ہم مضمون لفافہ دیکھ کے خط کا مضمون بھاپ لینے والوں میں سے میرے بھائی، ہمیں ان حالات کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ کوئی فرشتہ آنے والا نہیں، کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، یہی قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہے میرے بھائی۔ ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ اتنے برے حالات آئے، ہمارے مدرسے بند ہونے کی کگار پہ پہنچ گئے، ہماری اوقاف پر دشمنوں کی بڑی گندی نگاہیں ہیں، ہمارے نوجوانوں کی مٹر گشتی میں کوئی کمی ہے، ہماری خواتین کی بے حیائی میں کوئی کمی ہے۔ ریلز دیکھ لیں آپ مسلمان لڑکیوں کی، انسٹاگرام پر مسلمان لڑکیوں کی، مسلمان لڑکوں کی بے حیائی دیکھ لیں آپ، کوئی کمی نہیں ہے۔ زناکاری میں کوئی کمی نہیں ہے، شراب نوشی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں سے لے کے ممبئی تک میں نے دیکھا مسلمانوں کے علاقوں میں نشہ بڑی تیزی سے سپلائی کیا جا رہا ہے۔ حیرت ہوگی، مسلمان لڑکیاں ڈرگس لے رہی ہیں، مسلمان بچیوں کو ڈرگس کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ یہ قوم کیا کرے گی میرے بھائی؟ دنیا کی ہر قوم اپنے نوجوانوں سے پہچانی جاتی ہے۔ دنیا کی ہر قوم کا کیپٹل اس کے نوجوان ہوتے ہیں۔ جس قوم کے نوجوان رات کو 2-2 بجے تک مٹر گشتی کرتے ہو، جس قوم کے نوجوان فیس بک اور انسٹاگرام پر ٹائم پاس کرتے ہو، جس قوم کی 11-11 سال کی بچیاں بوائے فرینڈ بناتی ہیں، جس قوم کی برقع نشین لڑکیاں ڈانس کرتی ہوں اسکولوں اور کالجوں کے فنکشن میں، وہ قوم کیا اللہ کے دین کو غالب کرے گی؟ وہ قوم کیا اپنی قوم کا بھلا کرے گی؟ میرے نوجوان ساتھیوں، یاد رکھو یہ جوانی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک بار جوانی گئی تو دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ نہ یہ طاقت ملے گی، نہ یہ انرجی ملے گی، نہ یہ جنون ملے گا، نہ یہ جذبہ ملے گا۔ اس جوانی کو اللہ کی رضا کے کاموں میں گزار دو میرے بھائی۔ اور اگر دیکھنا ہو کہ جوانی کو اللہ کی رضا کے کاموں میں کیسے گزارا جاتا ہے
تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ذرا اسلامی تاریخ کے پڑھنے پلٹو، دیکھو کوئی خالد بن ولید بھی تھا، کوئی مصعب بن عمیر بھی تھا، کوئی بلال حبشی بھی تھا، کوئی سلمان فارسی بھی تھا، کوئی ابو ذر غفاری بھی تھا۔ یہ بھی ہماری اور آپ کی طرح نوجوان تھے۔ ان کی جوانی دنیا کے لیے نہیں گزری، ان کی جوانی عورتوں کے لیے نہیں گزری، ان کی جوانی شراب کے لیے نہیں گزری، ان کی جوانی اللہ کے دین کے لیے گزری۔ یہ دن میں کارزارے جہاد میں جنگ کرتے تھے اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں سسکتے تھے اور روتے تھے۔ میرے بھائیوں، ذرا اپنی اسلامی تاریخ کے ان ہیروز کی تاریخ بھی آپ پڑھیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں۔ یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے عزیزوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ بنارس میں ہمارے ایک ساتھی ہمارے ساتھ آئے ہیں، پچھلے 2-3 سالوں کا یہ ریکارڈ بتا رہا ہوں میں، بڑی تیزی سے کینسر کی بیماری پھیل گئی۔ پہلے ہم کبھی کبھار شاذ و نادر کسی کے بارے میں سنتے تھے کینسر ہو گیا۔ ہمارے ایک ساتھی آئے ہیں دوا علاج کے سلسلے میں، اکثر وہ ہاسپٹل آتے جاتے ہیں، ان کا کہنا ہے مولانا آئے دن کینسر کی خبریں آ رہی۔ میرے اپنے رشتہ داروں میں ابھی ایک عزیز کا انتقال ہوا، 25-26 سال کا 27 سال کا نوجوان تھا، جوان بیٹا، ماں باپ کا سہارا ہوتا ہے، 2 ہی بچے تھے ماں باپ کے، ایک چھوٹا ایک بڑا تھا۔ باپ کو کینسر ہو گیا، باپ الگ بیمار، باپ کسی طریقے سے ٹھیک ہوا، جوان بیٹا بیمار پڑ گیا، علاج کے لیے ڈاکٹر کے لے کے جائے گا، پتہ لگا ٹی بی، اور ٹی بی بھی بڑی خطرناک MDR ٹی بی۔ بنارس کے ٹی بی ہاسپٹل میں رام نگر میں ایڈمٹ کیا گیا۔ 40 دن تک ماں باپ بیچارے رات دن جاگ کے بیٹے کی نگرانی کرتے رہے۔ 40 دن کے بعد حالت خراب ہوئی، گھر لے کے آیا گیا، 1 ہفتے کے اندر انتقال ہوا۔ کب کون سی بیماری آئے گی ہم نہیں جانتے میرے بھائی، موت کا پروانہ کس بہانے آئے گا ہم نہیں جانتے، اور موت آنے کے بعد ایک لمحے کی آپ کو پھر فرصت نہیں ملے گی میرے عزیزوں۔ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ سانسیں اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ دل کی دھڑکن اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اس زندگی کی قدر کرو، اس زندگی کو اللہ کی رضا میں گزارو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ایک مومن کی زندگی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور آگے بڑھیے، موجودہ حالات میں ایک کام ہمیں اور کرنا ہے میرے عزیزوں، دنیا کماؤ۔ ہماری قوم کو مال کی بے حد ضرورت ہے، مال خوب کماؤ، خوب بزنس کرو، خوب ترقی کرو، بڑی بڑی فرمیں کھولو، بڑی بڑی تجارت کرو۔ دنیا کہے کہ ہاں مسلمان تجارت میں 1 نمبر ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس لیول پر پہنچیں، مگر مال کمانے کے بعد بھی، اپنے شہر کے بڑے بزنس مین ہونے کے بعد بھی آپ کے لہجے میں غرور نہ آئے، آپ کی پرسنالٹی میں تکبر نہ آئے، آپ کی چال میں بڑپن نہ آئے، آپ کا ایمان باقی رہے، دولت کے بعد بھی آخرت کی فکر آپ کے اندر باقی رہے۔ ہماری قوم کو اس چیز کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ قارون بہت پیسے والا تھا، قارون کی دولت کو اللہ نے عیب نہیں قرار دیا۔ قارون کی کون سی حرکت عیب والی تھی؟ فبغى علیہم، اس نے دولت کے ذریعے لوگوں پر ظلم کیا، غرور کیا، تکبر کیا، دنیا کو سب کچھ سمجھا۔ جب دنیا کو سب کچھ سمجھا تو قارون کی قوم کے نیک لوگوں نے قارون سے کہا فساد نہ کر، ولا تبغ الفساد فی الارض، فساد مت کر، بڑا مت بن اپنے آپ کو، اللہ نے دولت دی ہے، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اس دولت کے ذریعے آخرت کی تیاری کر۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت مند بنایا ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے، دولت مند نہیں بنایا ہے تب بھی، اگر اللہ نے آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اگر اللہ نے آپ کو دینے کے لائق بنایا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اس دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو رات کو بغیر کھانا کھائے سوتے ہیں میرے بھائی، اس دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے بچوں کو صبح جب باپ کھانا لا کے دیتا ہے شام کے کھانے کی گارنٹی نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے سر پہ چھت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو چھت دی، آپ کو روزی روٹی دی، آپ کو خوشحال پریوار دیا، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیجئے اور دنیا کے ذریعے آخرت کی تیاری کیجئے۔ ایک اور پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، ہم پریشان ہیں، یقیناً پریشان ہیں، مگر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔
ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، یہ دین ہمارے انسان کا بنایا ہوا دین نہیں، یہ دین کسی انسان کی لاجک سے تیار ہوا دین نہیں ہے۔ کبھی دوسرے مذاہب کے رہنماؤں کے بعض بیانات سوشل میڈیا پر گزرتے نا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ ابھی ایک ہمارے ہندوستان کے ایک مذہبی رہنما کا بیان میں نے سنا یوٹیوب کے اوپر، ٹی وی چینل، نیوز چینل پر کسی اینکر نے ان سے پوچھا گائے کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ صاحب گائے کو گیہوں کھلا دو، پھر گائے جو گوبر کرے اس گوبر میں سے گیہوں چن چن کے نکالو، پھر اس کو دھو لو، پھر اس کی روٹی بنا کے کھاؤ تو اس سے جو ہے بہت ساری بیماریوں سے شفا مل جائے گی اور یہ ہو جائے گا۔ یہ بیوقوفی، یہ حماقت، یہ حیوانیت، اور اس کو لوگ مذہب کا نام دے رہے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اسلام پر چلنے والا بنایا۔ ہمارا مذہب دین فطرت ہے، ہم ان بیوقوفوں کی طرح بھی نہیں ہیں جو ناک بن کر کے چلے کہ صاحب ہمارے سانس لینے سے بھی جراثیم مر جاتے ہیں، جیوانو مر جاتے ہیں اور جیو کی ہتیا کرنا پاپ ہے۔ ارے زندگی تو سبزیوں میں بھی، سبزی بھی مت کھا، تو کھائے گا کیا؟ اللہ نے ہمیں دین اسلام، دین فطرت پر بنایا۔ ہم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو کھاتے ہیں، حرام چیزوں سے بچتے ہیں میرے عزیز۔ ہم اللہ کے دین پر چلنے والے، اور اللہ کا دین ختم نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، واللہ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، مسند احمد کی صحیح روایت۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات اور دن پہنچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کبھی کبھی جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں پیارے نبی نے جب یہ حدیث بیان کی، اسلام عرب کے ایک چھوٹے سے خطے میں تھا، ایک چھوٹے سے علاقے میں اسلام تھا، لیکن میرے نبی کی پیشن گوئی اس موقع پر یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں دن پہنچتا ہے، جہاں رات پہنچتی ہے۔ اور دنیا کی نظروں نے دیکھا کہ صحابہ کے دور میں اسلام یورپ تک پہنچ گیا، اور اسلام کا کمانڈر جہاں تک دور تک خشکی نظر آتی ہے وہاں تک پہنچاتا۔ اور جب سامنے ندی نظر آئی، پانی نظر آیا، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، اے اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس پانی کے پار بھی تیری کوئی مخلوق ہے، میں اسلام کا جھنڈا وہاں بھی لے کے پہنچتا۔ واللہ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں رات اور دن پہنچتے ہیں۔ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ، اور کوئی کچا پکا مکان نہیں بچے گا جہاں اللہ کا یہ دین داخل نہ ہو۔ آپ حیرت نہ کیجئے میرے بھائیو، اسی اعظم گڑھ کی سرزمین پر کوئی نوجوان لڑکا تھا، ایک غیر مسلم فیملی میں پیدا ہوا تھا، نام باقی رام تھا، وہ بھی اپنے ماں باپ کی طرف بتوں کا پجاری تھا، مشرک تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اسے دور کا محدث بنانا تھا، اس سے علم حدیث کی خدمت لینا تھا۔ اللہ نے قبول اسلام کی توفیق بخشی، اس نوجوان لڑکے نے دین قبول کیا، عمر آباد میں جامعہ دارالسلام میں دینی تعلیم حاصل کی، مدینہ منورہ میں جا کر دین کا علم حاصل کیا، اور وقت کا ایک عظیم محدث علامہ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی محدث رحمہ اللہ کے نام سے اس کی شخصیت کو جانا جاتا ہے۔ اللہ کب اپنے دین کا کام کس سے لے لے گا آپ نہیں جانتے۔ اللہ کسی کچے پکے مکان کو نہیں چھوڑے گا، مگر وہاں اللہ اپنے دین کو پہنچائے گا بے عزت عزیز اور بے ذل ذلیل۔ جو اسلام کو قبول کرے گا اللہ اسے عزت دے گا، جو اسلام کو قبول نہیں کرے گا اللہ اسے آخرکار ذلت و رسوائی تک پہنچائے گا۔ یہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے میرے بھائی، مایوس نہیں ہونا ہے، لیکن ہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہ کر بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھ کر اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، کمزوری کا رونا رونا بند کرو، اپنی تعلیم پر محنت کرو، اپنی معاشی حالت کو مضبوط کرنے پر محنت کرو۔ اس ملک میں ہم سے چھوٹی چھوٹی کمیونٹی ہیں، مال کے اعتبار سے مضبوط ہیں، تعلیم کے اعتبار سے مضبوط ہیں، ان کا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا۔ آپ بھی اپنے آپ کو مضبوط بنائیے، قیامت کے دن اللہ کے نبی آپ کی امت آپ کے اوپر فخر کریں گے، تو آپ کے اوپر کس بات کو لے کر کے فخر کریں گے؟ صرف تعداد کے اوپر؟ بڑی تعداد ہے ہماری قوم، یہ تعداد ہے کیسی؟ اس کا ایمان کیسا ہے؟ اس کا عمل کیسا ہے؟ اس کا کردار کیسا ہے؟ بس تعداد پر فخر کریں گے اللہ کے نبی۔ معاف کیجئے گا میرے بھائی، صرف تعداد مقصود نہیں ہے اسلام میں۔ تعداد تو جنگ بدر میں صرف 313 تھی ہماری، مگر ایمان بڑا مضبوط تھا، کردار بڑا مضبوط تھا۔ اس لیے میرے عزیزوں اپنے آپ کو طاقتور بنائیے
اور قرآن کریم ہمیں میسج دیتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جن جن چیزوں کے ذریعے تمہیں طاقت پہنچتی ہے ان چیزوں کو اپناؤ تاکہ تمہارے مخالفین اور تمہارے دشمنوں کے دل پہ تمہارا رعب و دبدبا ہو۔ ابھی 12 ربیع الاول کی تاریخ گزری، پورے ملک میں جو ہوا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں صاحب یہ ہم دوسروں پر اپنا پاور دکھاتے، ہم جانتے ہیں غلط ہے، مگر ہم یہ جلوس نہ نکالے اور ہم یہ کام نہ کرے تو پھر دوسروں پر ہماری دھاک کیسے جمے گی؟ اللہ رحم کرے اس قوم کے اوپر۔ یہ بدعات و خرافات کے ذریعے دوسروں کو اپنا پاور دکھا رہی ہے۔ ارے دوسروں کو اپنا پاور دکھانا ہے تو دین پہ چل کے دکھا، شریعت پہ چل کے دکھا، جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس نبی کی سنت پہ چل کے دکھا۔ معاف کرنا میرے عزیزوں، بدعات و خرافات کے ذریعے نہ دنیا پر آپ کا پاور چلے گا، نہ دنیا پر آپ کی دھاک جمے گی، نہ آخرت میں آپ کو کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ جی تو یہ آخری بات ہے میرے عزیزوں کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، مایوس نہ ہو، اور ہم اس بات پر مطمئن رہیں کہ اگر ہم قرآن و سنت پر چلنے والے، توحید و سنت کی راہ پہ چلنے والے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عزت و سرفرازی اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے وہ ہمیں ملے گی۔ میں شکر گزار ہوں الفاروق آرگنائزیشن کے تمام ذمہ داروں کا، جن کی محنتوں سے یہ پروگرام ہو رہے ہیں اور شہر مئو کے اندر یہ ایکٹیویٹیز جاری ہیں۔ مزید محنت کی ہمیں ضرورت ہے، اپنے نوجوانوں کو چاہے وہ لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں دین سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ فتنوں کا دور ہے میرے بھائیوں، اور بہت قسم کے فتنے ہمارے نوجوانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں، ان فتنوں سے ہوشیار رہنے کا دور ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں دین کا علم حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے علماء سے ہمیں مربوط ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ توحید و سنت کی راہ پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے، رب العالمین ہر قسم کی بدعت و خرافات سے ہم سب کی حفاظت کرے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔